تھوک پر غالب ہے، یعنی خون زیادہ ہے تھوک کم ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر تھوک زیادہ ہے خون کم ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اب آپ یہ کیسے اندازہ لگائیں گے کہ خون زیادہ ہے یا تھوک زیادہ ہے؟ تو فقہا نے وہ بھی مسئلہ حل کر دیا کہ وہ آدمی تھوک دے اور تھوک کر دیکھے کہ تھوک کا رنگ لال ہے یا پیلا۔ اگر رنگ لال ہے تو سمجھ لیں کہ خون زیادہ ہے تھوک کم ہے، وضو ٹوٹ گیا، اور اگر تھوک کا رنگ پیلا ہے تو سمجھ لیں کہ تھوک زیادہ ہے خون کم ہے، وضو نہیں ٹوٹا۔ بڑا آسان فارمولہ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے فقہا نے، ہمارے اماموں نے ہمیں عطا فرما دیا ناقض وضو معلوم کرنے کے لیے جبکہ منہ سے خون نکلے۔ اچھا ایک مسئلہ اور سن لیجئے یہاں پہ کہ کسی کو جونک چمٹ گئی، جونک آپ نے دیکھا ہوگا ہے نا، اور جونک خون چوستی ہے، تو جونک کسی کو اگر چمٹ گئی اور اس نے خون چوسا، اتنا پی لیا ہے نا، جونک اگر کسی کو چپکی اور اس نے خون چوسا اور اتنا پی لیا کہ اگر وہ خون نکلتا، وہ نہ پیتی اگر نکلتا ہے نا اور بہہ جاتا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ جونک نے اتنا خون اس کا چوسا کہ اگر جونک نہ چوستی اور اتنا خون نکلتا باڈی سے اور بہہ جاتا، بہنے کے حکم میں آتا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یعنی جونک اگر اتنا خون چوس لے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، ہے نا۔ ہاں اگر چھوٹی جونک ہے، بڑی جونک نہیں ہے بلکہ چھوٹی جونک ہے نا، یا کھٹمل یا مچھر یا مکھی یا پسو نے خون چوسا تو وضو نہیں ٹوٹے گا، ہے نا۔ اگرچہ کھٹمل بھی خون چوستا ہے، مچھر بھی خون چوستا ہے، لیکن چونکہ کم مقدار میں چوستا ہے، تو کھٹمل کے، مکھی کے، مچھر کے، پسو کے یا چھوٹی جونک کے خون چوسنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ ناک صاف کی، اس میں جمع ہوا خون نکلا، وضو نہیں ٹوٹا۔ ناک اس نے صاف کی اور اس میں سے جمع ہوا خون نکلا، بہتا ہوا نہیں بلکہ نکل کے خون سوکھ گیا تھا، جمع ہوا خون نکلا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مسئلہ اندھے کی آنکھ سے جو رطوبت، جو پانی بوجہ مرض یعنی بیماری کی وجہ سے نکلتا ہے وہ وضو توڑ دیتا ہے، یعنی وہ پانی ناقض وضو ہے۔ مسئلہ منہ بھر قے کی، ہے نا، یعنی الٹی کی، اس نے کھانے یا پانی یا سفرہ کی وضو توڑ دیتی ہے نا۔ منہ بھر کے قے، کھانے کی، پانی کی، سفرہ کی، خون کی، ہے نا، یہ قے وضو توڑ دیتی ہے۔ منہ بھر قے کے یہ معنی ہے کہ اسے بے تکلف نہ روک سکتا ہو، سمجھے؟ آپ اندازہ کیسے کریں گے کہ منہ بھر قے کیا ہے؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ روکنا چاہتا ہے لیکن روک نہیں پا رہا، ہو گئی تو سمجھیے کہ وہ منہ بھر کے قے ہے نا۔ یہ دوسرا مسئلہ اسی ضمن میں ہے کہ بہتے خون کی قے وضو توڑ دیتی ہے نا، جب تھوک سے مغلوب نہ ہو، یعنی کہ اتنا کم نہ ہو کہ تھوک غالب آ جائے، اور جمع ہوا خون ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ منہ بھر نہ ہو۔ اگر جمع ہوا خون ہے اور منہ سے کم ہے، منہ بھر کم سے اگر ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر منہ بھر سے زیادہ ہے یا منہ بھر کے برابر ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اچھا وضو کن قے سے ٹوٹتا ہے یہ ذہن نشین پھر آپ کریں کہ کھانے کی، پانی کی، سفرہ کی، سفرہ کہتے ہیں پتا، پیلا پانی جو ہے نا، اور بہتا ہوا خون جبکہ تھوک پہ غالب ہو، اور جمع ہوا خون جبکہ منہ بھر ہو، ان چیزوں کی اگر اسے الٹی ہوئی وضو ٹوٹ جائے گا۔ بلغم کی قے وضو نہیں توڑتی ہے، اگر صرف بلغم ہی نکلا الٹی میں تو چاہے جتنا نکل جائے، جتنی بھی ہو جائے، ہے نا، بلغم کی الٹی اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو کے نواقض کے تعلق سے ایک بڑا اہم مسئلہ وہ بھی آپ سن لیجئے کہ مسئلہ بے ہوشی، جنون، جنون یعنی پاگل پن، بے ہوشی تو آپ سمجھتے ہیں، غشی ہے نا، یہ بے ہوشی سے مشابہ ہوتی ہے غشی، غش آ جانا، اور اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائے، ناقض وضو ہے۔ وضو کر کے آیا، بے ہوش ہو گیا، پاگل ہو گیا، غشی طاری ہوئی، یا وضو کے بعد اتنا نشہ کر لیا کہ اس کے پیر چلنے میں لڑکھڑانے لگے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ بالغ کا کہا، بالغ ہے نا، جیسا کہ ہمارے ہاں فقہا فرماتے بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لڑکا لڑکی 9 سال سے 12 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہے، اور لڑکا 12 سال سے 15 سال کے بیچ میں بالغ ہو جاتا ہے نا، 12 سے 15 کے بیچ میں لڑکا بالغ ہو جاتا ہے، اور لڑکی 9 سے 12 کے بیچ میں بالغ ہو جاتی ہے۔ تو یہ بالغ ہو ہے نا، یعنی لڑکا ہو یا لڑکی بالغ ہو چکے۔ اچھا لڑکی 12 سال کی عمر ہو گئی لڑکی کی، یا لڑکے کی عمر 15 سال کی ہو گئی، لیکن جو علامتیں ہیں بلوغیت کی، بالغ ہونے کی، لڑکے اور لڑکیوں کی جو علامتیں ہیں وہ نظر نہیں آئی،
تو فقہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ علامت نظر نہ آئے لیکن لڑکی 12 سال میں بالغ ہو چکی ہے، اس کے اوپر شریعت کے احکام جاری ہو جائیں گے. لڑکا 15 سال میں بالغ ہو چکا ہے، اس کے اوپر بھی شریعت کے احکام جاری ہو جائیں گے، یعنی اس کے اوپر میں نماز وغیرہ سب فرض ہو چکی ہے. تو بالغ نے ہے نا کہا، یعنی اتنی زور سے ہنسا، بالغ نے اتنی زور سے ہنسا کہ آس پاس والوں نے ہے نا سن لیا رکوع سجدے والی نماز میں، تو وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی فاسد ہو جائے گی. سمجھے کہ اگر بالغ آدمی نے نماز کے اندر رکوع سجدے والی نماز میں، مطلب یہ کہ جنازی کی نماز میں ہنسا تو نہیں ٹوٹے گا، رکوع سجدے والی جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں فجر، ظہر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، ان نمازوں کے اندر اس نے اتنی زور سے ہنسا کہ بازو والے نے اس کی ہنسی کی آواز سن لی، تو ہنسنے والے کا وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کی نماز بھی ٹوٹ جائے گی. اور اگر اتنی آواز سے ہنسا کہ خود اس نے سنا، بازو والے نے یا جو قریب ہے اس نے نہ سنا، تو وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن نماز جاتی رہے گی، کیونکہ ہنسنا، آواز نکالنا یہ کلام کے حکم ہے، اور چونکہ نماز میں بلا ضرورت کلام نماز کو توڑ دیتا ہے. اتنی زور سے ہنسا کہ صرف اس نے سنا، بازو والے نے نہیں سنا، تو صرف نماز ٹوٹے گی، وضو نہیں ٹوٹے گا. اتنی زور سے ہنسا کہ بازو والے نے بھی سن لیا، اس صورت میں وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی. اور اگر مسکرایا کہ دانت نکلے، آواز بالکل نہیں نکلی، تو اس سے نہ نماز ٹوٹے گی نہ وضو ٹوٹے گا، ہے نا. اگر اسے مسکرایا کہ صرف دانت دکھائے اور آواز نہیں نکلی، تو اس صورت میں نہ وضو ٹوٹے گا اس کا اور نہ اس کی نماز جائے گی. مسئلہ عوام میں جو مشہور ہے کہ گھٹنا ہے نا اور سطر کھلنے یا اپنا یا دوسرے کا سطر دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو یہ محض بے اصل بات ہے. ہاں، وضو کے آداب سے ہے کہ ناف سے زانوؤں کے نیچے تک ہے نا سب سطر چھپا ہو، بلکہ استنجے کے بعد فوراً ہی چھپا لینا چاہیے کہ بغیر ضرورت سطر کھلا رہنا منع ہے، اور دوسروں کے سامنے سطر کھولنا حرام ہے نا. یعنی جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر اوپن اس نے وضو کیا تو وضو نہیں ہوگا، یا وضو کرنے کے بعد اپنی شرمگاہ دیکھ لی یا کسی اور کی شرمگاہ دیکھ لی تو وضو ٹوٹ جائے گا. ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ آداب کے خلاف ہے کہ سطر کھول کے وضو کرے، ہے نا. چاہیے کہ ناف کے نیچے سے گھٹنے کے نیچے تک چھپا کے رکھے اور وضو کر لے. اگر نظر پڑی گئی تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے وضو کے نواقض بیان کیا. بہت سارے مسائل اور بھی ہے جو میں بیان نہ کر سکا، اور بہت سی باتیں تو ایسی ہیں کہ جو میں عام مجمع میں بیان نہیں کر سکتا ہوں، کیونکہ بہت سے ایسے خاص مسئلے ہیں جو خاص عورتوں کے لیے ہے. تو یہ مسئلے عورتوں کو چاہیے کہ وہ خود مطالعہ کریں، یا جو پڑھی لکھی عورتیں ہیں، اور آج کل تو ماشاءاللہ بہت ساری عورتیں عالمہ بن رکھی ہے، تو جو ہماری مسلم ماں بہنیں انہیں چاہیے کہ وہ عالمہ عورتوں کی صحبت اختیار کریں اور ان سے یہ مسئلے سنیں، ہے نا. بلکہ آپ خود اپنے گھروں کے اندر میں قانون شریعت، بہار شریعت یہ کتابیں رکھیں تاکہ آپ خود یہ مسئلے مسائل پڑھتے رہیں. بہت سارے مسئلے وضاحت طلب ہے جو میں بیان نہ کر سکا، اور بہت سارے مسئلے تو ایسے ہیں جو عام ہونے کی وجہ سے، یعنی عام مجمع ہونے کی وجہ سے میں بیان نہیں کر سکتا. لہذا آپ خود یہ کتابیں یعنی بہار شریعت، قانون شریعت، احکام شریعت اپنے گھروں میں لائے اور ان کتابوں کا مطالعہ کریں، اپنی عادت بنائیں اور اپنے بچوں کو مطالعہ کرنے کی عادت ڈالیں. وضو کے تعلق سے کچھ متفرق مسائل ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ مسائل بھی آپ کے گوشے گزار کر دوں. بہت ساری غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہم پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر ہم پوچھتے پھرتے ہیں کہ بھائی ایسا ہو گیا تو کیسا کرنا. تو میں آپ کی آسانی کے لیے مسئلے بیان کر دیتا ہوں. جو رطوبت کہتے ہیں سیال، بہنے والی چیز کو، ہے نا. یہ متفرق مسائل ہے وضو کے. جو رطوبت بدن انسان سے نکلے اور وضو نہ توڑے وہ نجس نہیں، ہے نا. یعنی جو رطوبت آدمی کے بدن سے نکلے اور وضو نہ توڑتی ہو تو وہ ناپاک نہیں ہے. مثلا خون کے بہ کر نہ نکلے، خون تو نکلا لیکن بہا نہیں، تو وہ خون ناپاک نہیں. یا تھوڑی قے اس نے کی، تھوڑی الٹی، اور وہ منہ بھر کے نہیں ہے نا، تو ناپاک نہیں ہے. منہ بھر کے قے نکلی تو ناپاک ہے، خون نکل کے بہ گیا تو ناپاک ہے، اور کم ہے تو وہ ناپاک بھی نہیں ہے. مسئلہ خارش یا پھڑیوں میں جبکہ بہنے والی رطوبت نہ ہو. خارش کہتے کھجلی، بہت سے لوگوں کو جب کھجلی ہوتی ہے تو اس کے اندر میں رطوبت ہوتی ہے، یا پھڑیوں کے اندر، پھنسیوں کے اندر رطوبت ہوتی ہے جبکہ وہ بہنے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو، صرف چپچپاہٹ اس کے اندر ہے نا. بہت سے دیکھنا آپ نے کھجلی والوں کو دیکھا ہوگا کہ
جو رطوبت ہوتی ہے بہتی تو نہیں ہے لیکن چپچپاہٹ ہوتی ہے، اور کپڑا اس سے بار بار چھو کر ہے نا، بار بار کپڑا اس سے ٹچ ہوتا ہو، اگرچہ کتنا ہی سن جائے ہے نا، یعنی کپڑا کتنا ہی نم کیوں نہ ہو جائے، اس کے اندر گیلا پن آ جائے ہے نا، تو پاک ہے، کپڑے کے اوپر ناپاکی کا حکم نہیں لگے گا۔ مسئلہ سوتے میں، نیند میں رال جو منہ سے گرے، منہ سے جو رال گرتی ہے اگرچہ پیٹ سے آئی ہے نا، اور اگرچہ بدبودار ہو، پاک ہے، وہ ناپاک نہیں ہے۔ اگر کپڑے وغیرہ پہ لگ جائے تو اس کا دھونا واجب نہیں ہے۔ مسئلہ مردے کے منہ سے جو پانی بہے وہ ناپاک ہے۔ یہ زندے کا مسئلہ ہے کہ زندہ آدمی کے منہ سے جو پانی بہتا ہے جسے ہم رال کہتے ہیں وہ پاک ہے، لیکن مردے کے منہ سے اگر جو پانی بہے وہ ناپاک ہے، نجس ہے۔ مسئلہ آنکھ دکھتے میں جو پانی آنسو بہتا ہے نجس و ناقض وضو ہے، اس سے احتیاط ضروری ہے۔ یعنی آنکھ آ گئی اس کی وجہ سے جو پانی بہا، یا آنکھ کے اندر پھوڑی پھنسی تھی اس کی وجہ سے جو پانی بہا، وہ پانی ناقض وضو ہے، وہ پانی ناپاک ہے نا، وہ اگر کپڑے یا بدن پہ لگ جائے تو اس پانی کا دھونا ضروری ہے، اور اس پانی سے بچنا، احتیاط کرنا اس سے بہت زیادہ ضروری ہے۔ مسئلہ شیر خوار بچے نے دودھ ڈال دیا ہے نا، یہ مسئلہ غور سے سنیں، اور خاص کر میں اپنے مسلم ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس مسئلے کو توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ بہت سی غلط فہمیاں بچوں کے تعلق سے ان کے ذہنوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے کہ شیر خوار یعنی دودھ پینے والے بچے نے دودھ ڈال دیا، یعنی دودھ کی قے کر دی، دودھ کی الٹی کر دی۔ اگر وہ منہ بھر ہے تو ناپاک ہے، درہم سے زیادہ جگہ میں ہے نا، جس جگہ بھی لگ جائے وہ جگہ ناپاک کر دے گا، اس کو دھونا ضروری ہے نا۔ لیکن اگر یہ دودھ معدے سے نہیں آیا بلکہ سینے تک پہنچ کر پلٹ آیا تو پاک ہے۔ جیسے بچے نے دودھ پیا اور اس بچے نے دودھ کی الٹی کر دی، اگر وہ سینے سے دودھ پلٹ آیا ہے تو وہ دودھ پاک ہے، لیکن اگر پیٹ سے نکلا ہے تو ناپاک۔ اب بتائیے کہ بچے دودھ پیتا بچہ جب اس کے منہ سے دودھ کی الٹی ہو جائے تو فقہا فرماتے وہ بھی ناپاک ہے۔ تو آج جو ہماری ماں بہنیں کہتی ہیں کہ دودھ پینے والے بچے کا پیشاب پاک ہے، کہ وہ پیشاب جو کرے وہ ناپاک نہیں کرتا، یہ ان کی غلط فہمیاں ہیں۔ پیشاب ہوتا ہے، چاہے وہ دودھ پینے والے بچے کا ہو، چاہے وہ 1 دن کے بچے کا ہو یا 1 گھنٹے کے بچے کا ہو، کہ بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے تھوڑی دیر بعد بھی اگر اس نے پیشاب کیا تو وہ پیشاب ناپاک ہے۔ جس جگہ بدن پہ یا کپڑے پہ لگ جائے اس پیشاب کا دھونا فرض ہے، نہیں دھوئے گا تو کپڑا اور بدن ناپاک رہے گا، اس کی حالت میں نماز پڑھا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ درمیانے وضو میں وضو کر رہا تھا، ابھی 1-2 آدھا ہی دھویا ہے نا، اور اس کی ہوا خارج ہو گئی، ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ری خارج ہو گئی، ہوا نکل گئی، تو کوئی ایسی بات ہو جس سے وضو ٹوٹ جائے، یا ایسی بات اور پائی گئی جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے، تو نئے سرے سے پھر وضو کرے، وہ پہلے دھلے ہوئے بے دھلے ہو گئے ہے نا۔ وضو کر رہا تھا ہے نا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو رہا ہے کہ اچانک اس کی ہوا خارج ہو گئی، یا کوئی ایسی بات پائی گئی جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو جتنے آدھا اس نے پہلے دھوئے تھے وہ ایسے ہو گئے جیسے کہ دھویا ہی نہیں۔ اب اسے پھر سے اسٹارٹ سے شروع سے وضو کرنا پڑے گا۔